فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پڑھ لیں۔ تمام تعریفیں پروردگار حسین کے لیے ہیں، اس خدا کے لیے تعریفیں جسے حسین نے سجدے کیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس عظیم سجدہ گزار کے لیے، اس پر بھی سلام، اس کے جد پر بھی سلام، اس کے پدر پر بھی سلام، اس کے برادر پر سلام، اس کی مادر پہ سلام، اس کی اولاد طیبین و طاہرین پہ سلام۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ ماتم داران مظلوم کربلا، پرساداران جناب فاطمہ زہرا، عشرہ محرم الحرام، چاند رات سے لے کر آج تک جو آپ نے پرسہ اور ماتم کیا، خدا اسے قبول کرے، اور ہماری قبولیت کی علامت یہ قرار دے کہ ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کے نتیجے میں فرزند حسین کے ظہور میں تعجیل کرے۔ یقیناً بہت سارے
پیغامات کربلا معلیٰ سے سرکار سید الشہداء نے دیے، اخلاقیات کے اعتبار سے ہوں کہ باہمی روابط کے اعتبار سے ہوں یا رشتوں کے قدر و احترام کے حوالے سے، آج کی زبان کے اعتبار سے مسائل سیاسی ہوں یا قدیم علماء کے لحاظ سے مسائل حکمت پروردگار ہوں۔ کربلا کیسی درسگاہ قرار دی گئی جس میں ہر پہلو سے ہر طالب علم کے لیے ہدایت کا سارا سامان موجود ہے، یعنی کوئی بھی انسان معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، حتیٰ کہ عقائد کے اعتبار سے اگر کربلا میں اپنے لیے سبق تلاش کرنا چاہے تو کربلا خاموش نہیں، کربلا بولتی ہے۔ اور اسی عنوان کو لیے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوا تھا اور سفر طے کرتے ہوئے سورہ مبارکہ والفجر یعنی کہ سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو معروف ہے، اس کی ابتدا کی 2 آیات اور آخر کی چند آیات، تقریباً 6 آیات مسلسل تلاوت ہوتی رہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے تو یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے، کہ تا قیام قیامت تک تمام بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں تو ایسے جیسے کوئی سمندر سے جواہرات تلاش کرتا رہے، غوطہ لگائے سمندر میں 2 موتی نکال لے اور پھر سمجھے کہ اس نے سمندر خالی کر دیا، تو یہ اس کی عقل کی کمی کی علامت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اتنے موتی معرفت کے رکھے کہ جب بھی کوئی عاشورہ کا لباس پہن کر قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوگا تو اسے اپنی تلاش بھر تو موتی ملیں گے، لیکن یہ کہنا کہ سارا سمندر خالی کر دیا یہ ممکن نہیں۔ اور پھر کوتاہی علم کا اعتراف ایک ذمہ داری، تقصیر عمل کی بات ہماری پہچان اور دعا کی کیفیت۔ والفجر، پروردگار نے قسم کھائی وقت فجر کی یا مانع فجر کی۔ وقت فجر اور ہے اور مانع فجر اور ہے، اور یہ ہم اپنی مجالس میں بیان کر چکے کہ وقت کیا ہے اور معنی کیا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم کھائی 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں، کون کون سے مہینے کے کون سے عشر مراد ہیں، یہ بات آ چکی۔ یا بطون قرآن سے ان 10 راتوں سے مراد کون اور فجر سے مراد کون، والشفع والوتر کے عنوان سے معصومین کے روایات کو آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا۔ آج چونکہ خلاصہ مکمل کرتے ہوئے نتیجے تک مجھے خود بھی پہنچنا ہے اور آپ کو پہنچانا بھی ہے، اور آخر میں پھر اطمینان کی کیفیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قسمیں قرآن نے استعمال کی، نتیجہ خود دے دیا۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، جتنے بیٹھے ہوئے آپ تمام صاحبان ایمان، بتائیے آپ عقید ولایت پر مطمئن ہیں یا مضطرب ہیں؟
آپ عزاداری سرکار سید الشہداء منا کر مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن ہیں تو آیت کا مصداق بن گئے، اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو تلاش کیجئے کہ کون سی رکاوٹ ہے جو معرفت کی تقصیر بنی ہوئی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا لینے والے نفس۔ اور نفس مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اس سے خدا کے تعلقات اچھے ہو جائے، اور خدا سے تعلقات اچھے کرنے کا طریقہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے راستہ حسین کا ہے، رشتہ حسین سے ہے۔ اور قسم بخدا جو حسینی ہو وہ کسی کا حق مار لے تو اسے چاہیے اپنے آپ کو حسینی نہ کہے، جو چاہے کہے، کہ حسینیت حق مارنے کا نام نہیں، حق دینے کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے رشتوں کا احترام نہ کرے اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ الزام ہے، حسینیت رشتوں کی پامالی کا نام نہیں ہے، رشتوں کے قدر و احترام کا نام ہے۔ اگر کوئی اصول دین میں کہیں شکوک و شبہات کا شکار ہو اور پھر حسینی کہے اپنے آپ کو، تو اسے چاہیے کہ یا تو حسینی کہنا چھوڑ دے یا عقائد کو سمجھنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ کربلا 10 محرم کا دن ایک دن کا مدرسہ ہے، اور آپ اپنے اپنے علاقوں میں 10 مجلسیں کرتے ہیں، ایک دن کا مدرسہ۔ اس ایک دن کے مدرسے کے پیغامات کو سمجھانے کے لیے کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اور کتنی مجلسیں ہوتی رہیں گی، اس کے بعد بھی اگر کوئی اطمینان کی منزل پر نہ آئے تو سمجھیے مجلس میں آیا تو تھا مگر آیا نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، اگر حسینی مکتب کا کوئی طالب علم کسی غیر حسینی کو اپنا آئیڈیل بنائے تو سمجھیے کہ اس نے حسینیت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ کا آئیڈیل کون؟ زہیر ابن قین۔ آپ کا آئیڈیل اور ہیرو کون؟ کیا برائر ابن خزیر؟ اور اب کیونکہ وقت نہیں، ورنہ ہر ایک کا پروفیشن الگ الگ، اور کربلا میں ہر پروفیشن کے اعتبار سے ایک آئیڈیل شخصیت آپ کو مل جائے گی، تلاش تو کریں۔ مثال چھوٹی سی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت مشہور روایت پڑھ رہا ہوں، ایک شخص آ کر پوچھتا ہے مولا سے کہ مولا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مولا کو چاہیے تھا قرآن کی آیت پڑھ دیتے، اپنے حبیب کا فرمان پڑھ دیتے، نہ آیت قرآن پڑھی نہ فرمان پڑھا۔ آنے والے سے آپ نے خود ایک سوال کر لیا، اچھا تم کرتے کیا ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا سے کہ میں بادیہ نشین ہوں، میں صحرا میں اور رہتا ہوں اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے ساتھ، ہم تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر لیتے ہیں، اس علاقے میں جا رہتے، مویشی پال رکھے ہیں، ان سے کام گزارا کرتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں پوچھوں مولا سے، مولا کیوں پوچھتے پروفیشن؟ بالکل اسی انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے خدا کے وجود کی دلیل دے دیجئے۔
اب امام اس کو منطق پڑھائیں، فلسفہ پڑھائیں، قرآن کی آیتیں سمجھائیں، حدیث سنائیں، فرماتے ہیں کرتے کیا ہو؟ دو مثالیں بننی، کرتے کیا ہو؟ اور معصوم کا کوئی سوال حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہاں وہ کہتا ہے میں بادیہ نشین ہوں، یہ کہتا ہے میں تاجر ہوں۔ تاجر ہو تو تجارت کا روٹ کیا ہے؟ کوائے شپ، مذریعہ پانی، بحری جہاز۔ امام فرماتے ہیں جب سفر کرتے ہو سمندر کا تو طوفان تو آتے ہوں گے، کجی آتے ہیں، کیا مشکل حالات تو آتے ہوں گے، جی آتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چاروں طرف اگر طوفان کی مشکلات ہو، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہوں اور تمہیں بس لگتا ہو کہ بس ایک لہر آئی اور گئے، اس وقت میں بھی کوئی ذہن میں کسی گوشے میں یہ بات رہتی ہے کہ شاید بچ جائیں۔ 99% سمجھیے آپ موت، 1% کوئی حیات کی امید رہتی ہے۔ کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ بالکل سچ کہتے، اور اس کو ہم اپنے جملوں میں کہیں جب تک سانس تب تک آس، سانس ہے تو آس ہے، کوئی معجزہ ہو جائے گا، کہیں سے نکل جائیں گے، کوئی بچا لے گا۔ امام فرماتے ہیں اسی 1% جو امید اور حیات کی آرزو ہے اس کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تصور کیجئے گا کہ 99% جو موت ہے، جو 99% موت کے مقابل پر انسان کو حیات کی آرزو دے، اسے خدا کہتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو خدا سمجھ میں نہ آئے تو اسے خدا سمجھے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ کبھی کبھی خود ساختہ ہماری علمیت جو ہے نا وہ ہمیں راہ حق سے دور کر دیتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ بات کہیں طویل نہ ہو جائے۔ خود ساختہ علمیت، بہت زیادہ آپ قابل ہو گئے، بہت قابل ہو گئے، زیادہ قابلیت اگر معرفت کے بغیر ہو گئی تو شاید پھر خدا کے بارے میں عجیب و غریب سوال ذہن میں آنے لگیں۔ جسے آپ کہتے ہیں بہت زیادہ پڑھا بے پڑھا ہو گیا، یعنی کیمنسٹ ہو گیا۔ کیا خدا؟ سب کام میں خود کرتا ہوں، خدا کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس بیچارے پر جب بیماری حملہ کرتی ہے، جب اس سے اس کا جسم کی طاقت کا غرور نکل جاتا ہے، بستر پر ایسے پڑا ہوا ہوتا ہے جیسے کسی کا منتظر ہو کے مدد کر دے۔ کہاں گیا جلال، کہاں گیا جمال، کہاں گیا غرور، سب رخصت ہوا، پھر خدا یاد آیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ، جو امام نے بادیہ نشین سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کرتے کیا ہوگا؟ بادیہ نشین ہو۔ وہ آیا کیوں ہے کہ تقویٰ بتائیں مجھے آپ، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم صحرا میں رہتے ہو تو وہاں کانٹے دار جھاڑیاں تو ہوتی ہوں گی۔ اب مولا نے اس کا ماحول اس کے پروفیشن کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا۔ کہ ہوتی ہیں کہ ویسے بادیہ نشین لوگ سال بھر کوئی لباس نیا بنائیں نہ بنائیں، مگر عید بقرعید کے موقع پہ لباس نیا بناتے ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر میں لباس کی حاجت اور ہے، بس صحرا میں لباس کی حاجت اور۔ کہ جب تم کبھی لباس نیا بناؤ عید کے موقع پر
اور تمہیں اس لباس کو پہن کر اپنے علاقے میں کہیں سے گزرنا ہو اور راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہوں، تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیسے گزرو گے؟ کہتا مولا میں سمجھتا ہوں کہ جب لباس نیا ہو، لباس قیمتی ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو لباس کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ اگر آپ نے عربی لباس دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرب ایک لمبا کرتا پہنتے ہیں، اور جب کبھی لمبا کرتا پرابلم کرتا ہے تو اس کو ہاف یہاں تک اٹھا کے باندھ لیتے ہیں۔ یہاں پر کہتا ہے مولا میں اس کو اٹھا کے فولڈ کر لیتا ہوں یا باندھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ نیا لباس ہے، کانٹا لگ گیا تو لباس میں سوراخ ہو جائے گا، کپڑا خراب ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں جیسے تم اپنے نئے لباس کو کانٹوں سے بچاتے ہو، اس طرح اپنے نفس کو توبہ کے بعد گناہوں سے بچاؤ تو متقی ہو جاؤ۔ اتنی آسان مثال پروفیشن کے اعتبار سے۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے بچانے کے باوجود کبھی اگر کانٹا لگ جائے تو کیا کرتے ہو؟ اب یہ میں خاص جملہ پڑھ رہا ہوں اپنے جوان دوستوں کے لیے کہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، جوانی ہے، نوجوانی ہے، گناہوں کے وسائل بڑے آسان ہیں۔ اب فرش ازا کا ماحول ہر روم میں نہیں ہوتا، مجلس کا ماحول تقدس ہر جگہ نہیں ہوتا، اور پھر انسان کی مجبوری ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا ہو تو عجیب انداز سے بیہیو کرتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا ظاہراً انسان نہ ہو تو پھر سمجھتا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ امام فرماتے ہیں تم اب بتاؤ کہ اگر تمہارے لباس میں کوئی کانٹا لگ ہی جائے تو کیا کرو گے؟ غور کیجیے گا، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں، کوئی بھی جاہل انسان بھی نیا لباس پہن کر کانٹوں میں گھستا نہیں ہے، لیکن کانٹے اگر اس طرح سے ہوں کہ انسان کے لباس تک پہنچ جائیں، بہت غور کیجیے گا، خود جانا گناہوں کی طرف معیار نہیں ہے، گناہ خود انسان کی طرف کھنچ کر آتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ممبر سے قریب آ جائیں تو تقویٰ اور بڑھ جائے، صلوات پڑھیں محمد و علیہ، قریب آ جائیے، آگے آ جائیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میرے اشارے سمجھ لیں، مجھے کھول کے بات نہ کرنی پڑے، مجھے بالآخر کہنا ہی پڑتا ہے کہ آگے آ جائیے، حالانکہ میرا جملہ اشارہ کافی تھا۔ چلیے اپنی بات کو اپنے آپ پر روکتے ہوئے آپ صاحبان ایمان کی خدمت معذب میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں۔ خدا مجھے توفیق دے پہلے، پھر آپ کو توفیق دے، ہم سب توفیق لے کر متقی ہو جائے۔ فرش ازا اور امام کا وہ جملہ، وہ دیہاتی شخص کہتا ہے جس نے الف سے بے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، دیہاتی انسان کہتا ہے کہ مولا اگر میرے نئے لباس میں اتفاق سے کوئی کانٹا لگ جائے اور مجھے وہ کانٹا دیکھ جائے کہ لگ گیا ہے تو میں اسے اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ میں رک جاتا ہوں، اور رکنے کے بعد پہلے اس کانٹے کو الگ کرتا ہوں اور پھر اپنے لباس کو سمیٹ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہ مولا اگر میں کانٹا لگنے کے بعد اب ایک قدم بھی آگے بڑھا تو سمت مخالف ہو جائے گی، اور کانٹا جہاں پر لگا ہے میرے آگے بڑھنے سے کانٹا اس لباس کے ایک چھوٹے سوراخ کو
ایک لائن میں تبدیل کر دے گا. بہت غور کیجئے گا. امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ ڈاٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو اگنور کر کے ایک قدم آگے بڑھے تو وہ ڈاٹ ایک پوری لائن کھینچ دیتا ہے. یہ میں نے روایت کو اپنے طور پر خلاصے میں پیش کیا ہے تاکہ خود بھی عمل کروں اور آپ کے لیے بھی دعوت عمل کروں. اب وہ دیہاتی ہوشیار ہے. امام فرماتے بس تم اگر گناہ اگر ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد اب آگے نہ بڑھنا. سونا مت، مثلاً سونا مت، گناہ کے بعد کھانا مت، گناہ کے بعد پینا مت، گناہ کے بعد آفس مت جانا جب تک کہ اس گناہ کی توبہ نہ کرو. اب کھاؤ مگر توبہ کے بعد، اب پیو مگر توبہ کے بعد، اب سونا ہے سو مگر توبہ کے بعد. اگر توبہ کیے بغیر سو گئے اور نہ اٹھے تو کیا ہوگا؟ شیطان تو کہہ رہا تھا ابھی سو جا، بہت تھک گیا ہے، رات بھر گناہ ہوا ہے. مثلا صبح جب نماز کا وقت ہوگا توبہ کر لیں گے، صبح غسل توبہ کر لیں گے. اللہ اکبر. اسی وقت توبہ کہ کہیں گناہ پرانا نہ ہو جائے اور انسان کہیں گناہ کی توبہ کو بھول نہ جائے. اور پھر قدم مضبوط ہو جاتے ہیں. قبلہ ایک دفعہ گناہ کیا، اگنور کیا، دوسری بار کیا اگنور کیا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ گناہوں پر نفس جری ہو جائے گا. اور کربلا والے اللہ اکبر ایسا پیغام دے گئے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ جب تک سرکار سید الشہداء کو اپنی وفا کا یقین نہ دلا دیں. محرم کی 9 تاریخ، اور اس کو یہ کہہ کر یاد کیا گیا کہ آج روز تاسوعہ ہے اور کل روز عاشوراء ہے. آج آپ بیٹھے ہیں، کل یہی وقت ہوگا جب سارا لشکر حسین کا پامال ہو چکا ہوگا. کل امام کے اصحاب کے خیموں میں خاک اڑتی ہوگی. کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کر چکی ہوگی. رونے والوں، کچھ جملے شب عاشور کے پڑھوں گا اور کچھ جملے امام کی شہادت کے عنوان سے پڑھنا چاہوں گا. شب عاشور اصحاب حسین نے رات کیسے گزاری؟ شاید آج ہم اور آپ اس لحاظ سے سوچتے ہوں کہ ہم ماتم اور عزا کر رہے ہیں تو بس یہی کافی ہے. درست ہے، لیکن امام کے اصحاب نے جو شب عاشور گزاری ہے اس میں ذکر خدا بھی شامل ہے. حب حسین، ذکر خدا. میری اور آپ کی ذمہ داری ماتم حسین اور ذکر خدا. رات بھر جاگیے. امام بارگاہوں میں لوگ جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، عزا خانوں میں جائیے. خیال ہے کہ اتنی محنت کر کے حسین کی محنت میں پانی نہ پھیر دیجیے گا. شب عاشور فیصلے کی رات ہے. آپ کے 10 دن کا عشرہ مکمل ہو رہا. 10 دن آپ نے مولا حسین سے کیا لیا اور آپ نے مولا حسین کو کیا دیا. کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے. اللہ اکبر. بڑا جلال تھا. اصحاب حسین رات بھر ذکر خدا مصروف تھے، اور راوی لکھتا ہے ایسے انہماک سے ذکر خدا کر رہے تھے، قسم بخدا انہیں کیا ضرورت تھی ذکر خدا کی. واجب نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذکر خدا، تسبیح خدا، کیا ضرورت تھی ان کو.
وہ تو حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس حد تک یقین نجات تھا کہ مسکراتے تھے بریر جیسے متقی لوگ۔ لیکن رونے والوں، ایسے میں خیموں کی حفاظت کی ذمہ داری جناب عباس کی تھی۔ خیموں کا پہرا دے رہے تھے اور رات کا حصہ گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ زہرا کا لال اپنے خیمے سے تشریف فرما ہوا خیمے کے باہر، اور امام نے اپنے سارے ساتھیوں سے ہٹ کر جانب صحرائے کربلا بڑھنا شروع کیا۔ امام کو اکیلے جاتے ہوئے اتفاقاً نافع بن ہلال نے دیکھ لیا۔ نافع بن ہلال امام کے پیچھے پیچھے امام سے پوچھے بغیر چلے آئے۔ رات کی وہ کیفیت تھی کہ امام نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، پوچھا کون آتا ہے؟ آنے والا کہتا ہے مولا میں نافع بن ہلال۔ اس خیال سے آ گیا کہیں کوئی آپ کو اکیلا دیکھ کے حملہ نہ کر دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا اگر نافع اگر آ گئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اپنے ساتھ امام نے اپنے چاہنے والے کو لیا۔ صحرائے کربلا میں ایک ایک مقام کو اس طرح سے بتاتے ہوئے چلے، نافع دیکھو یہ وہ مقام بنے گا جہاں میرا 18 سال کا اکبر سینے پر برچھی کا پھل کھائے گا۔ دیکھو نافع یہ وہ مقام ہوگا جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کٹ کے گریں گے۔ نافع روتے جاتے ہیں، امام بتاتے جاتے ہیں۔ حوصلہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، ایسا ہو کوئی مولا کا عاشق جسے مقتل دکھایا جا سکے مقتل سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ امام بڑھتے بڑھتے نافع کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر پہنچے ذرا سا نشیب میں واقع تھا۔ امام اس سے فرماتے نافع اب تم نشیب کے باہر رکو، اب تم ہمارے ساتھ نہ آنا، ہم نشیب میں اترنا چاہتے ہیں۔ نافع کہتا ہے حکم امام تھا مجبور ہو گیا، مگر میرا دل بڑا پریشان تھا اپنے امام کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسے اصحاب کہاں ملیں گے؟ اپنے لیے کوئی پریشان نہ تھا اور صحابی اپنے مولا کے لیے پریشان تھا۔ میرا دل بڑا بیتاب تھا میرے آقا پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی تیر میرے مولا کو زخمی نہ کر دے، میرے ہوتے ہوئے مجھے زخمی ہو، مجھے زخمی کرے تیر، میرے مولا کو زخمی نہ کرے۔ نافع کہتے ہیں مجھے امام نے مجبور کر دیا، میں باہر رک گیا، امام نشیب میں ذرا سا اتر گئے، رات کا اندھیرا تھا۔ کہتے ہیں نافع میں نے کسی کے سرگوشیوں کی آواز کو محسوس کیا، جیسے کہ آہستہ آہستہ کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ جب امام پلٹ کے واپس آئے نافع نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا ویسے تو اندھیرا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ایسا محسوس ہوا جیسے مولا آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے، مولا کیا بتانا پسند کریں گے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ امام نے سر جھکا کے فرمایا نافع میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، رونے والوں شب عاشور، کبھی صحرائے کربلا میں ماں کی یاد ہے، کبھی حضرت زینب اولیاء اپنے ماں جائے کو بلواتی ہیں اور بلوانے کے بعد کہتی ہیں بھیا کوئی ایسی بات کریں جس سے دل کو سکون مل جائے۔ بھیا دو باتیں پریشان کیے ہوئے، ایک تو پشت خیمہ پہ کوئی بی بی ایسے آ کر بیٹھ کے روتی ہے جیسے کوئی ماں ہو اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو، بھیا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بھیا یہ کون بی بی آ کے بیٹھ جاتی ہے رونے کے لیے؟ رونے والوں امام بہن سے فرماتے تھے بہن آواز پہ غور نہیں کیا، آواز پہ غور کیجئے، ارے کوئی غیر آ کے نہیں روتا، روح فاطمہ زہرا ارے کبھی پشت خیمہ پہ آ کے رو رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ تیسرا جملہ فرماتی ہیں بھیا کوئی ایسی بات کریں کہ دل کو سکون مل جائے۔ رونے والوں
خدا معلوم آپ کی اور ہماری کیا کیفیت ہو غم حسین میں۔ جناب زینب کی کیا کیفیت تھی جب سے سنا تھا کہ شمر ذی الجوشن دوبارہ کربلا پلٹ کے آ گیا ہے، تب سے زینب کو قرار نہ تھا۔ فرماتی ہیں بھیا مجھے کہیں سکون نہیں ملتا، میں جس خیمے میں جاتی ہوں اکبر کے پاس جاتی سکون نہیں ملتا کہ اکبر تو عصر عاشور سے پہلے رخصت ہو جائیں گے، میں قاسم کے پاس جاتی ہوں سکون نہیں ملتا کہ اس کے جسم پر تو گھوڑے پہلے ہی دوڑ جائیں گے، بھیا اصغر کے پاس جاتی ہوں تو بچہ غشی کے عالم میں پڑا ہے، بھیا آپ کوئی ایسا جملہ کہیں کہ بہن کو سکون مل جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن سے ارشاد فرمایا بہن آپ غور کیجئے، ہم سے بہت بہتر تھے نا نانا رسول خدا، ایک دن تو دنیا میں ایسا دیکھنا پڑا کہ نانا رخصت ہوئے، ہم نے نانا کے جنازے کو اٹھایا، روتے رہ گئے مگر نانا رخصت ہو گئے۔ بہن ہم سے بہت بہتر تھے، ہمارے بابا علی مرتضیٰ بہت بہتر تھی، اماں فاطمہ زہرا، ایک دن ماں کا جنازہ اٹھایا اور ایک دن اپنے بابا کے زخمی سر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بابا رخصت ہو گئے۔ ہم سے کتنا بہتر تھے بھیا مجتبیٰ، ایک دن تو ان کے بھی ٹکڑے دیکھے نا جگر کے رونے والوں۔ امام فرماتے ہیں تو بہن آپ سمجھیں ایک دن تو ایسا آنا ہی تھا نا کہ ہم بھی رخصت ہو جائے۔ جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا بھیا کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے؟ امام نے اپنی بہن کے سر مقدس کو اپنے شانے پر رکھ کے فرمایا بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا، کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھال لینا، کل روتی ہوئی ماں کو سنبھال لینا، جتنا رونا ہے اجرکم اللہ۔ شب عاشور قیامت کی رات تھی، زہرا کا لال کس طرح سے اپنی بہن کو مطمئن کرے۔ رونے والوں 10 محرم کا دن نمودار ہوا اور ہاں سارے مصائب مقتل تو پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، مولا کی پوری شہادت پڑھنے کی ہمت نہیں، 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ رونے والوں میرا مولا اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنی ماں کی طرح اپنی بہن کا خیال کرتے تھے، اپنی ماں کی طرح اپنی بہن سے محبت کرتے تھے میرے مولا، اور خدا نے وہ امتحان لیا۔ میرے مولا کو بڑی فکر تھی جناب زینب کبریٰ کی۔ جب رخصت آخر کے لیے امام خیمے میں آئے، امام نے سب کو سلام کیا اور جیسے ہی جناب زینب نے سنا، رونے والوں مولا فرماتے تھے اماں فضہ سے اماں لباس کہنا نکال کر لائیے مگر بہن کے سامنے مت لائیے گا، میری بہن نہ دیکھ لے کہ حسین لباس کہنا زیب تن کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں لباس کہنا کو زیب تن فرمایا تھا مولا نے، مگر قیامت کا منظر تھا، رخصت آخر کے لیے آپ جتنا چاہیں گریا کریں، ایک بات یاد رکھیں، کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا ہم تو آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں، آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا تھا۔ امام رونے لگے، فرمایا ہاں تمہیں میرے بابا نے یاد کیا، پہلی بار جب یاد کیا جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، دوسری بار جب یاد کیا جب میرے سرہانے آئے تھے، آ کے کہتے تھے بیٹا سجاد جب رہائی پا کر مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ارے مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں
میرا مولا رخصت آخر کا منظر ہے، اپنی بہنوں سے رخصت ہو رہے ہیں، عجیب وقت ہے، جناب زینب اولیاء بھائی کے قریب ہیں، آنکھوں سے آنسو بہے جاتے ہیں، روکنا چاہتی ہوں گی آنسوؤں کو مگر آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے، فرماتی تھیں بھیا ذرا اپنی گردن کو جھکائیے، بندے قبا کھول دیجئے، اور آگے بڑھی امام کے مقام قفا پر بی بی نے لبوں سے بوسے مکمل کیے، امام رونے لگے، تمام اہل بیت روتے تھے، بہن یہ کیا عمل انجام دیتی ہیں؟ فرمایا بھیا اماں زہرا کی وصیت تھی، زینب جب تیرا بھائی رخصت آخر کے لیے آئے ماں کی طرف سے حسین کے مقام قفا کو چوم لینا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بہن اپنے شانوں سے ردا کو ہٹائیے۔ امام نے بہن کے بازوؤں کو اس طرح سے مقدس فرماتے ہوئے چوم کے فرماتے تھے۔ بہن نے رو کے پوچھا کہ بھیا اس طرح سے ان بازوؤں پر کیوں آپ نے لب رکھے؟ فرماتے ہیں بہن مجھے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے، بابا فرما کے گئے تھے ارے جہاں رسیاں باندھی جائیں گی ان مقامات کو حسین رخصت آخر ہے۔ میرا مولا اس طرح سے رخصت ہوا۔ رونے والوں آپ تو اس انداز سے زیارت کے شبی کو اٹھاتے ہو نا کہ دو طرف لائن سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان سے شبی گزاری جاتی ہے، لوگ زیارت کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی انداز سے کہتے ہیں مورخین کربلا میں امام کے خیموں میں بیبیاں دو طرفہ لائن بنا کے کھڑی ہو گئیں، درمیان سے زہرا کا لال کسی بیوی کی فریاد سنتا تھا، کوئی روتی تھی مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے چلے، کوئی کہتی تھی فریاد یا محمد، کوئی فریاد کرتی تھی فریاد یا علی۔ مولا بیبیوں کے درمیان سے سر جھکائے ہوئے ایسے رخصت ہوئے جیسے کوئی جنازہ بھرے گھر سے نکل جائے، فرماتے تھے یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن من السلام، بیبیو حسین کا آخری سلام۔ رونے والوں اس سلام کی اہمیت کو ہم اور آپ کس طرح سمجھیں؟ غور کیجئے گا، جب تک کسی بیوی کا اکبر گیا تھا تو ایک آسرا تھا کہ ابھی حسین باقی ہیں، عباس شہید ہوئے تھے تو ایک آسرا تھا کہ حسین باقی ہیں، آل قاسم شہید ہوئے تو ایک آسرا تھا کہ حسین باقی ہیں، اور جب سب کا آسرا حسین ہو اور حسین فرمائے کہ آخری سلام، بیویوں پر جیسے آسمان گر پڑا، اب ایسا لگا جیسے خیمے ابھی جل گئے، اب ایسا لگا جیسے ابھی چادریں لوٹ لی گئیں کہ سر کا سایہ چلا، بچانے والا چلا، بیویوں کا محافظ چلا، اجرکم اللہ۔ خیمے سے میرا مولا باہر آیا ہے، عجیب قیامت خیز گرمی ہے، میرا مولا ذوالجناح کے قریب پہنچا ہے، رونے والوں ہر ایک کو سوار کر آیا تھا، ہر ایک کو سوار کر آیا تھا، لیکن میرا مولا جب اکیلا ذوالجناح کے قریب پہنچا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ارے کوئی رکاب تھامنے والا نہ دکھائی دیا، ارے مقتل کو دیکھ کے رونے لگے، آواز دیتے تھے آؤ حبیب آؤ، آؤ مسلم آؤ، آؤ کہ تمہارا آقا آخری بار سوار ہونا چاہتا ہے۔ شہیدوں کے لاشیں تڑپتے تھے کہ مولا موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ کی خدمت میں پھر چلے آتے۔ کہتے ہیں بعض علماء کہ پردہ خیمہ سے بی بی نے فریاد کی بھیا اگر کوئی نہیں مل رہا، اگر کوئی موجود نہیں ہے تو اجازت ہے کہ بہن باہر آ جائے، رکاب تھام لے،
فرمایا بہن ابھی نہ نکلنا، رونے والوں ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ امام کے جملے تھے، امام سوار ہوئے ذوالجناح پر۔ عجیب وقت ہے رونے والوں، خدا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خدا کرے کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ بیٹی باپ کو رخصت کرے۔ آئے میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا۔ ذوالجناح کو اب چاہتے تھے کہ مقتل میں آپ کو پہنچا دے، مگر گھوڑا ایک قدم اٹھاتا ہے رکھ دیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام فرماتے تھے ذوالجناح تو بہت تھک گیا، بس تیری آخری زحمت ہے، مجھے میرے مقتل تک پہنچا دے، پھر تیرا امتحان تمام ہو جائے گا۔ ذوالجناح بے زبان ضرور تھا مگر با معرفت تھا مولا کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ اپنے رخ کو موڑا، آنسو بہا کر مولا سے اشارہ کرتا تھا، کبھی مولا کو دیکھے کبھی اپنے پاؤں کو دیکھے، گویا کہتا ہوں مولا میں چلنے کو تیار ہوں، ارے کوئی سیدانی لپٹی ہوئی ہے، گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ صبح سے جو بھی گیا لوٹ کے واپس نہ آیا۔ اجرکم اللہ۔ بس رونے والوں میرا مولا زین سے زمین پر پھر اتر گیا اور اتر کے فرماتے تھے، سکینہ کو گود میں لیا، 4 سال کی شہزادی ہے بچی، گود میں لے کے فرمایا بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے، سمجھا کے تو آئے تھے کہ ماں کے پاس رہنا، اب ہمیں یاد نہ کرنا، کیوں باہر نکل آئیں؟ بچی کہتی ہے میں سمجھتا ہوں بابا کے دونوں ریش پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ بچی نے بابا سمجھا کے تو آئے تھے لیکن ایک بات میں سمجھ نہیں پائی بابا، کیا رات کو بھی نہیں آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ بابا جب کربلا میں رات ہوگی سکینہ کو نیند آئے گی تو بابا مجھے تو آپ کے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی بابا۔ بابا بتائیے نا کہ بابا بیٹی کہاں سوئے گی؟ امام نے بچی کا منہ چوم کے فرمایا بیٹی اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ اب اپنی ماں کے پاس سو جایا کرنا، اب اپنی ماں کے پاس سونا۔ بچی نے پھر بابا کے چہرے کو چوم کے کہا بابا لیکن وہاں تو بھیا اصغر سوتا ہے نا بابا، بابا میں کیسے سو سکوں گی؟ امام نے بچی کو کیا جواب دیا؟ رونے لگے، فرمایا ضد نہ کرو بیٹی، آج سے اصغر ہمارے پاس ہو جائے گا، ارے تم اپنی ماں کے پاس ہو جانا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ رونے والوں، رخصت حسین ہے۔ میرا مولا بچی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ بچی کہتی بابا اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بابا ایک مرتبہ سینے پہ لے ڈالی تھی۔ رونے والو اے اولاد والو جن کو خدا نے بیٹیاں دی ہیں نا، بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی، بابا ایک مرتبہ ویسے لٹائیے جیسے روز لٹاتے ہیں رات میں۔ امام زمین کربلا پہ لیٹ گئے، سکینہ کی آخری آرزو کو پورا کیا، سینے پہ لٹایا۔ رات بھر کی جاگی ہوئی سکینہ، دن بھر شہیدوں کا ماتم کرنے والی سکینہ، بابا کا سینہ ملا، خوشبو آنے لگی، بابا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ واہ مصیبتہ، ایک لحظے کے لیے آنکھیں بند ہوئی، گھبرا کے آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھ گئی، بابا کو اٹھا رہی ہے، بابا کے کپڑے جھاڑتی، بابا اب اٹھ جائیے، اب آپ چلے جائیے۔ امام نے بچی کا چہرہ دیکھا، چوم کے فرمایا بیٹی اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ ابھی تو روتی تھی کہ بابا نہ جائیے، ابھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بھیج رہی ہو کہ بابا میری آنکھ بند ہوئی، میں نے دادی زہرا کو دیکھا فریاد کر رہی ہیں سکینہ راستہ چھوڑ دے، حسین کی دکھیاری ماں حسین کے انتظار میں۔ اجرکم اللہ۔
بس رونے والوں پورا مقتل نہیں پڑھوں گا، میرا مولا روانہ ہوا ہے، روانہ ہوا ہے۔ بچی مصلی پر بیٹھی ہے، مصلی بچھائے بابا کے انتظار میں، شاید بابا کسی بہانے سے پلٹ آئیں۔ بچی کے کان متوجہ ہیں کہ بابا اگر آئیں گے تو زلجنا کی ہنہنانے کی آواز آئے گی، بچی متوجہ ہے۔ اچانک جب زلجنا کی آواز کو سنا، بچی گھبرا کے باہر آئی، شاید میرا بابا واپس آ گیا ہو، مگر جب بابا کی سواری کو دیکھا، ارے پیشانی پہ خون لگا ہوا، زین الٹی ہوئی، رکابیں کٹی ہوئی، بچی آگے بڑھی، زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی، گھوڑے اتنا تو بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا۔